ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ شرابیوں کے، چور اور ڈکیتی کرنے والوں کے ساتھ اپنے بچوں کو ہرگز نہ رکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، فلموں کے ذریعے سے ایسے ایسے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، فلموں کے ذریعے سے اس طریقے کے نشے کو عام کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو لوگ نشے کے عادی ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم عادی ہو گئے، اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر کے بیٹھیں گے کہ ہم نشہ چھوڑ نہیں سکتے تو آپ کبھی نہیں چھوڑ سکیں گے۔ بس اختتام پر اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ماں کے دودھ سے لذیذ اور کون سی شے ہو سکتی ہے؟ یوں تو تمام غذاؤں کے اندر دودھ سب سے بہترین غذا ہے۔ وہ پیاس بھی بجھاتا ہے، وہ بھوک بھی ختم کرتا ہے۔ جب جانوروں کے دودھ کی تعریف قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے تو ماں کے دودھ کی شان کیا ہوگی؟ ماں کا دودھ وہ ہے جب کوئی غذا ہضم نہیں ہوتی تب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں 2 سال تک کے جب ہم ماں کا دودھ پیتے پیتے جب بڑھنے لگتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ماں دودھ چھڑاتی ہے اور بچہ چھوڑتا بھی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ جب ماں کا لذیذ دودھ 2 سال تک کے پی پی کر اگر انسان چھوڑنا چاہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے، تو شراب کے کڑوے گھونٹ کو وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ کتا گولیوں کے کڑوے ٹیسٹ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ بھنگ اور افیون کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بس بات اتنی ہے، لوگوں نہیں دنیا سے محبت کرتے، نہیں دنیا سے پیار کرتے، کم سے کم اپنے آپ سے تو پیار کرو، اپنی جان سے تو پیار کرو۔ سن لو، جس دن انسان نشے کا عادی ہوتا ہے اس دن کے بعد سے 20 سال سے زیادہ اس کی زندگی نہیں بچتی۔ 20 سال کے اندر اندر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے سائنسدانوں نے اللہ اکبر جس وقت کتوں کو سگریٹ پلائی اس میں نکوٹین ہوتا ہے 10 ملی گرام ایک سگریٹ کے اندر، اور 5 سال تک کے جب انہیں سگریٹ کا عادی بنایا گیا تو ابتدا میں تو ان کی آنکھیں لال لال ہو جاتی تھی، لیکن جب وہ عادی ہو گئے تو جیسے ہی سگریٹ کا دھواں جہاں ہوتا تھا، جب وہاں دروازے کے قریب پہنچتے تو وہ خوشی سے دم ہلانے لگتے۔ لیکن وہ کتے 20 کتوں کو جب سگریٹ کا عادی بنایا گیا تو اس میں سے 5 سال کی قلیل مدت کے اندر 5 کتے پھیپڑے خراب ہو کر کے مر گئے۔ اس لیے کہ کتوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ انسان کے پھیپڑوں میں اور کتوں کے پھیپڑوں میں بہت زیادہ مشابہت ہے۔ تو 5 سال کے اندر وہ کتے مر گئے۔ کس سے؟ صرف سگریٹ سے، اور سگریٹ سے زیادہ نشہ ہیروئن اور اس جیسی دیگر لغویات اور خرافات میں ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ انسان جس دن نشہ کرتا ہے اور نشے کا عادی ہوتا ہے 20 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں رہتی، اور پھر نامردگی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ نشہ کرنے والوں میں زنخوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور نامردوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک تو انسان جب نشے کا عادی ہو کر اپنی مردانگی کھو دیتا ہے، مردانہ طاقت کھو دیتا ہے، تو پھر چادر ڈال کر چہرے چھپا چھپا کر بستر میں روتا ہے، لیکن اس وقت وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، اور پھر اللہ اکبر بیویاں طلاق مانگنے لگتی ہے، گھر اجڑنے لگتا ہے۔ اور اگر کوئی شریف بیوی اس کے پلے میں بھی ہو، اگر شریف بیوی کو اس کا پالا پڑ جائے، اگر وہ شرافت کی وجہ سے طلاق نہ بھی مانگے، وہ صبر کرے، تو پھر 20 سال سے زیادہ عمر ہی کیا رہ جاتی ہے، پھر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ قبر کا گڑھا دیکھتا ہے تب اس کو ہوش آتا ہے، لیکن اس وقت کا ہوش اس کو کام نہیں دیتا، اس وقت کا ہوش اس کو سہارا نہیں دیتا، وہ تڑپتا ہے، وہ بلکتا ہے، وہ اللہ اکبر موت کے منہ میں پہنچ کر بے چینی کا شکار ہوتا ہے، لیکن پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو موت سے بچا نہیں پاتی، اور جوانی میں وہ موت کی نیند سو جاتا ہے قبر کے اندر، اور شراب اور نشے کی وجہ سے وہاں بھی اسے چین نہیں ملتا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں، تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ نشہ گھر گھر کو برباد کر رہا ہے، فیملی کو تباہ کر رہا ہے، تمہارے بچوں کے مستقبل کو خراب کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے نشے
کے لیے अपने आप को तबाह मत करो, अपनी फैमिली को तबाह मत करो, अपने बच्चों को तबाह मत करो। कम से कम नहीं अपने आप को देखते तो अपने बच्चों की तरफ देखो, अपनी जवान बीवी की तरफ देखो, अपने माँ बाप की तरफ देखो। भाइयों, यतीम बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, बेवा औरतों को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता। ये नशा है जो इंसान को चोर भी बनाता है, इसलिए कि नशा करने वाला कोई बहुत बड़ा बादशाह तो होता नहीं कि वो अपनी दौलत की बुनियाद पर सिर्फ नशा ही करता रहे। जब वो रातों दिन नशे में बेहोश पड़ा रहेगा तो वो कमाएगा कब, और फिर वो काम कब करेगा? जब वो काम नहीं करेगा तो बैठे बैठे दरिया का पानी खत्म होता है, उसकी दौलत उसे कब तक सहारा दे सकती है? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना।